دوسری نشست کا اعلان انشاءاللہ پھر کل کر دیا جائے گا۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں سرکار علامہ حافظ تصدق حسین صاحب سے کہ وہ ذیب ممبر ہوں اور اپنے مواعظ اسنا سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی علی محمد صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات۔ ذرا بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق الاوقات کونہ والعدم وجودہ والابتداء ازلہ وبتشعیرہ المشاعر عرفا اللہ مشعر لہ وبمزادتہ بین الامور عرفا انا لا ضد لہ وبمقارنت بین الاشیاء عرفا ان لا قرین لہ۔ پھر بھی ذرا بلندر صلوات پڑھیں۔ میں نے آپ کے سامنے سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ توحید تلاوت کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سرکار امیر المومنین نے جو توحید کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے، خدا گواہ ہے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں جب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ علماء کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ لفظ میں ضرور کہوں، جن کی وجہ
طرح سے عوام کے عقیدے بھی درست نہیں ہو رہے. خدا گواہ ہے میری بے پاک جگہ پہ میں بیٹھا ہوں, میں کسی پہ ہیٹ نہیں کر رہا, کیونکہ میری سنی ہوئی باتیں ہیں قانون سے. علماء نے ایسے کہا ہے, انہی کو خطاب کر کے میں کہوں گا خدا کے واسطے ایسا عقیدہ نہ رکھو اللہ یہ نہیں ہے. توجہ فرمائیں, ہو سکتا ہے رات ہی موت آ جائے تو یہ حسرت نہ رہے. میں چاہتا ہوں کہ سرکار کا فرمان آپ تک پہنچائیں. اور میں جملہ کہوں, جہاں جناب علی توحید بیان فرمائے گا خدا جانے وہاں معیار توحید کیا. خدا کے لیے ایسی باتیں سنا کریں. خصوصاً جو میرے بزرگ اس وقت تشریف فرمائے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ غور سے سماعت فرمائیں. اب میں لفظ کہوں, ان خطبوں میں جناب علی علیہ السلام نے حقیقت توحید بتائی ہے. جو اللہ کی حقیقتیں بیان کرے اس کمال کو علی اور نہیں فرما رہے ہیں. لوگوں کو اللہ کے نام کا ترجمہ نہیں آتا. جناب علی حقیقت توحید بیان فرما رہے ہیں. سرکار امیر المومنین فرما رہے ہیں. او سی بسم اللہ شادی او بسم اللہ اللہم صلی علی محمد او بسم اللہ محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے سر. صحت و سلامتی علماء حقہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں ابھی آپ نے اچھی آواز بھی سنی, اچھے قصیدے بھی سنی. یہ قصیدے ہم نے بنائے, اس کا قصیدہ جناب علی نے بنایا. میں وہ قصیدہ سنانے لگا. یہ قصیدے مشکل ضرور ہیں لیکن ان کا نتیجہ, اس کا عقیدہ بہتر. سرکار امیر المومنین فرما رہے, سرکار علی فرماتے ہیں لوگوں, سابق الاوقات کونہ, اللہ وہ ہے جو وقتوں سے بھی پہلے ہے. بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اوقات وقت کی جمع ہے, جو وقتوں سے بھی پہلے ہے وہ اللہ ہے. اور میں لفظ کہوں, جو وقتوں سے بھی پہلے کی بات کرے وہ بھی خود وقت سے پہلے. خوش نہیں ہوتے, ہائے ہائے. جو زمانے سے بھی پہلے ہو اسی کمال کو امام کہتے ہیں. سابقہ سبقت. صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں, بالکل میں گہری باتیں کرنی ہے. جب سابقہ کی لفظ آئی, سبقت کی لفظ آئی, سبقت کے معنی ہوتا ہے پہلے ہونا. سبقت کے معنی پہلے. پہلے گھوڑ دوڑ میں گھوڑا سبقت لے گیا, پہلے ہو, پہلے نمبر پہ گیا پہلے. اب جو اللہ کو پہلا کہے, سابق کہے, اس کا اول ہونا واجب ہے. اور نہیں فرما رہے, اس علی کا اول ہونا واجب ہے تاکہ اس کی اولیت سے اللہ کی اولیت سمجھ آئے. اللہ وہ ہے جو علی سے پہلے ہے. میں لفظ کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. اللہ وہ ہے جو جناب علی سے پہلے ہے, اور علی وہ ہے جو اللہ کے بعد ہے. پہلے اور بعد زمانے میں آتے ہیں, مگر یہ پہلے اور بعد زمانے سے بھی پہلے ہے. اور بھی خوش نہیں ہو رہا ہے, یہ قبل اور بعد زمانے کے نہیں ہیں, وہ زمانے سے بھی پہلے ہے.
جناب علی سے پوچھا گیا مولا اس زمانے سے پہلے کو علم کلام میں کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس کو کہتے ہیں سبقت تکوینی۔ مولا کیا مانے ہوئے؟ فرمایا سن۔ اس نے کہا مولا سن۔ سرکار نے فرمایا سن۔ جب کہا نا سن، اس نے کہا اللہ زمانے سے بھی پہلے ہے۔ چکوال میں میں نے اتنی بڑی بات علم کلام کی جو اللہ کو بھی ہے کہے اسے علی کہے۔ لطف نہیں آیا؟ ہے اللہ ہے علی جناب علی فرماتے ہیں تو کہتا جا ہے جہاں بھی تیری ہے ختم ہوگی اس سے پہلے میں بھی ہوں اور اللہ بھی ہے۔ سمجھداری میری؟ سبقت تکوینی کون سے ہے؟ کون مانے ہونا، کون نہیں۔ کون مانے ہو جا علی کا نام ہے، کون توحید کا ہے۔ سابقال گھبرانا نہیں، آسان کرتے ذرا آسان، تھوڑا سا اور آسان۔ سابقال اوقاتا کونہ، کون مانے ہونا، کون ہونا، کون قبل الطبیعہ، کون مع الطبیعہ، کون بعد الطبیعہ۔ ادھر علم کلام کی بحث نہیں کرتے، اللہ ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں کب ہے؟ وقت سے بھی پہلے ہے۔ جس کے سامنے وقت بنے اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے امام کیا ہوتا ہے؟ امام زمانہ۔ خدا کے واسطے اسے امام مانو جو زمانے سے بھی پہلے ہے۔ جو زمانے میں بنے وہ امام نہیں ہوگا، زمانے سے پہلے۔ اس لیے سرکار نے پڑھنا الحجت قبل الخلق، حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے۔ چکوال میں نلاس کا ہوں، حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے۔ جب خلق سے پہلے حجت ہوتا ہے، حجت پھر خلق نہیں ہوتا، مخلوق ہونا نقص ہے۔ دیر سے نہ سمجھ آئے، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے حضرات پریشان ہیں۔ حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے۔ 14 اللہ کے کمال کا اثر ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں وہ ایسا کمال ہے تمہاری عقلوں میں نہیں آتا، تمہارے علم میں نہیں آتا، تمہارے ادراک میں نہیں آتا، حواس میں نہیں آتا۔ ابھی بات پیش کرا کہ ویسا ہے، حواس میں نہیں آتا۔ جب ایسا کمال ہے پھر جناب علی کہتے ہیں ایسے کمال کے لیے واجب ہے بے شک وہ کمال رہے مگر اثر تو دکھائے نا، تاکہ اثر دیکھ کر ہم اسے پہچانیں۔ اثر سے کون دکھے گا؟ مؤثر پہچانا جائے گا، اثر دیکھا جائے گا، مؤثر پہچانا جائے گا۔ فرمایا اللہ کے اس کمال کا اثر ہم 14 ہیں، ہم پہچان ہیں اللہ کی۔ میں لفظ کہوں جناب علی فرماتے ہیں ہم پہچان ہے اللہ کی، اور دنیا والا چکوال میں بات کروں 14 فرماتے ہیں ہم پہچان ہے اللہ کی، ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ ہمارا ہونا دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ جب تک وہ ہے ہمارا ہونا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، ہونے کی۔ سابق الاوقات کونہ، اب سمجھ آ گئی اللہ زمانے سے بھی پہلے، زمانے سے بھی پہلے۔ ہماری عقلیں زمانہ جانیں گی، زمانے کی شے جانیں گی، وہ شے نہیں ہے، 14 بھی شے نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بابا؟ سابق الاوقات کونہ، اس کا ہونا وقتوں سے بھی پہلے ہے۔ پھر فرماتے ہیں
والآدم وجودہ، اس کا وجود آدم سے بھی پہلے ہے. آپ کے اپنی لفظوں میں بیان کروں، شاید اپنی لفظوں میں. جناب علی فرماتے ہیں کہ وہ نہ ہونے سے بھی پہلے ہے. نا لطف نہیں لیتے ہیں، وہ نہ ہونے سے بھی پہلے ہے. ابھی نہ ہونا ہی نہیں بنا. اس نہ ہونے کا نام آدم، عین دال میم آدم. آدم، اچھا آدم ٹھیک، آپ کی لفظ ٹھیک ہوگا. آدم نہ ہونا، بل آدم وجود ہو، اس کا جو وجود ہے، جو واجب الوجود ہے، وہ آدم سے بھی پہلے ہے. یعنی کوئی شے نہیں تھی، اس کا وجود ہے. سمجھانا مقصود ہے. خدا کی قسم تصور نہیں آ رہا. پھر فرماتے ہیں وَالْإِبْتِدَاءَ أَزَلُهُ، اس کا ازلی ہونا نقطہ آغاز سے بھی پہلے ہے. ابھی کسی شے کی ابتدا نہیں ہوئی تھی. جب آپ گھبرائیں گے پھر نہیں پڑھیں گے. ایسی باتیں اگر آپ گھبرائیں گے میں کیسے بیان کروں؟ یہ کوئی گھبرا کے سننے والی چیز نہیں. علماء نہیں پڑھتے، میرا صحیح علماء نہیں پڑھتے ایسی باتوں کو. کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ کہیں نعرے نہ لگے. نعرے نہیں لگے بلائیں گے نہیں ختم. وہ خدا واسطے کیا فرماتا ہے جناب علی؟ فرماتے ہیں وَالْإِبْتِدَاءَ أَزَلُهُ، اس کی اصلیت، اصل ہونا، اصلی ہونا نقطہ آغاز سے بھی پہلے. ازل وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا ہی نہ ہو. اللہ ازلی بھی ہے، قدیم بھی ہے، باقی بھی ہے. جناب علی فرماتے ہیں سرمدی بھی ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا. اللہ کی ابتدا بھی نہیں، انتہا بھی نہیں. ابتدا بھی نہیں، انتہا بھی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی ابتدا بھی نہیں. اب ناراض ہیں یا راضی؟ اب بے شک ناراض ہو جائیں، میں نے پڑھنا ہے. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اس زرخیز سرزمین پہ نہ پڑھے تو کہاں پڑھے؟ آپ پہ اوپر بہت کرم ہے یار. اس اقوال کی سرزمین پہ بڑا کرم، خصوصاً اس جگہ کو بڑا شرف ہے. آپ کو خبر ہی نہیں ہے کون کون یہاں بیٹھے ہوتے. سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ خدا کے لیے یہ باتیں سنا کرے. سرکار فرماتے ہیں کہ وَالْإِبْتِدَاءَ أَزَلُهُ، اللہ ازلی ہے. پھر یہ کہہ کے میرا امام فرماتا ہے وہ قدیم ذاتی ہے، ہم قدیم زمانی ہیں. اللہ سے پہلے کوئی ذات نہیں، ہم سے پہلے زمانہ نہیں ہے. 14 قدیم زمانی ہے، اللہ قدیم ذاتی ہے. یہ کہہ کے اب امیر یہ کہہ کے میرے امام فرماتے ہیں بِتَشْعِيرِ تیشین عین ریجے بِتَشْعِيرِ ہل مشاعر میم عین شین رے مشاعر میم شین الف شا. مشاعر کس کی جمع ہے؟ مشاعر مشعر کی جمع ہے. مشعر کہتے ہیں مرکز شعور.
ہمارے اس جسم میں اللہ نے کیا کیا بنائے؟ 2 مرکز بنائے ہیں. ایک مرکز حواس ہے، ایک مرکز شعور ہے. اچھا کیا ہے بلا؟ یہ وہ قصیدہ نہیں جو صحیح پہ پڑھتے بتائے. ہمارے یہ دیکھیں، یہ جسم ہے، اللہ نے ہمارے اندر مرکز حواس بھی بنائے ہیں اور مرکز شعور بھی بنائے ہیں. مرکز حواس یہ ظاہری ہاتھ سے ہے 5: دیکھنا، حواس 5، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، سننا. یہ مرکز حواس ہیں، یہ عقل کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. عقل روح کے کنٹرول میں ہوتا ہے، روح امام کے حکم کے کنٹرول میں. یہ ہمارے ہاتھ سے جو کنٹرول میں ہے، کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ نفس، یہ عقل کے کنٹرول میں. عقل کس کے کنٹرول میں ہے؟ روح کے. روح کس کے کنٹرول میں ہے؟ روح امر ہے، امر اولے الامر کے کنٹرول میں. اسی امر کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر جس کے کنٹرول میں ہو اسے اولے الامر کہتے ہیں. وہ کون ہوتا؟ ماشاءاللہ میری بات سمجھ آئی؟ ہمارے اس جسم میں 5 مرکز حواس ہیں اور 5 اندر. یہ جو اندر ہے، قوت خیالیہ، قوت واہمہ، قوت حافظہ، قوت متصرفہ. یہ جو اندر 5 قوتیں ہیں، یہ 5 مرکز شعور ہیں. یہ 5 ظاہری مرکز حواس ہیں. وہ جو اندر والی 5 قوتیں ہیں وہ ان کا مرکز شعور ہے، وہ ضمیر کے ماتحت ہے. وہ جو اندر والی قوتیں ہیں وہ ضمیر کے ماتحت ہوتی ہیں اور باہر والی قوتیں عقل کے ماتحت ہوتی ہیں. اسی لیے تزکیہ نفس کا ہے، کیونکہ عقل بھی نفس میں ہوتا ہے اور ضمیر بھی نفس میں ہوتا ہے. اب جب تزکیہ عقل و ضمیر کا ہو گیا، تزکیہ ہوتا ہے ضمیر و عقل کا، تاکہ عقل بھی پاک ہو جائے، ضمیر میں بھی باضمیر پیدا ہو جائے. اور وہ باضمیر کا تزکیہ ہوتا ہے اقرار ولایت علی. اگر اقرار نہیں کیا ضمیر میں بھی بے ضمیرہ. صحیح 14 سفر انشاءاللہ. دل میں بکھاری یہاں ایک جگہ ہے، 2 تو 3 میں انشاءاللہ. بکھاری کلاں ایک جگہ ہے، یہ تلاگنگ روڈ پہ آپ جاتے ہیں نا، یہ بلکہ سر سے آگے انشاءاللہ 14 سفر کو صحیح پڑھے کیا ہو گیا. مولا کرے ہمیں مولا توفیق عطا فرمائے. اسی لیے اللہ نے ان کا تزکیہ کرنے کے لیے عقل کا بھی تزکیہ ہے اور ضمیر کا بھی تزکیہ ہے. حیوان عقل رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. حیوان عقل بھی نہیں رکھتے، امام کو پہچانتے بھی ہیں. میں یہیں سے ایک بات سنا دوں آپ کو، بہت اہم بات کرنا چاہتا ہے. حیوان عقل نہیں رکھتے، امام کو پہچانتے ہیں. دو واقعے جلدی سنا دوں. عمار ابن یاسر کہتا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں کھڑا ہوں، صرف جناب علی بیٹھے ہیں. جناب علی نے
فرمایا ہاں ہاں تصدیق کر لے، یہ صحیح کہتا ہے۔ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا تصدیق کر لے، یہ صحیح کہتا ہے۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے چاروں طرف مسجد کوفہ میں دیکھا، مجھے کوئی شے نظر نہیں آئی، میں قریب گیا، مولا ہے بھی کوئی نہیں، آپ کن سے باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا ذرا جالے میں دیکھ، ایسا جالا سمجھتے ایک روشن دان تھا، وہاں دیکھ، آپ جو دیکھا، فرمایا یہ کبوتر اور کبوتری جو باتیں کر رہے ہیں، میں ان کا جواب دوں۔ کبوتر اور کبوتری دو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپس میں بات کی ہے، سنا دوں بات؟ کبوتری نے کہا، کبوتر کو دمت الساکبہ میں ہے، کبوتری نے، اے جوانوں کی بات میں نہیں کر رہا، مجھ جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، کبوتری نے کبوتر سے کہا بس اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں لہذا اب تیری نظر کہیں اور چلی گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو حیوانوں کے بھی عزتوں کا فیصلہ کرے اسے علی خوش نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا فرمایا ہے کہ جو عزتوں کا محافظ، میں پوری عزتوں والا واقعہ سنا دوں۔ اور جناب علی طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں، اللہ جانے کعبہ طواف کر رہا ہے یا علی طواف، ان کا زمانہ ہے، ان کا سمجھ آگی میری بابا، جلدی جلدی ان کا زمانہ ہے دورانی طواف۔ الاربعین ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، اگر صاحب تشریف رکھتے ہیں، الاربعین عربی میں ہے، عربی میں الاربعین، اس میں بھی یہ واقعہ ہے۔ جناب علی دورانی طواف ایک شخص کو جناب علی نے تماچا مارا، جب تماچا اسے لگا نا تو وہ رک گیا، کہہ نہیں سکا جناب علی سے کیوں مارا، ان کا زمانہ تھا، یہ رک گیا۔ پیچھے سے یہ بھی طواف کرتے ہوئے، سمجھ آئی نا؟ ہاں آگے بات کافی ہے۔ جو ہی آئے تو اس نے جناب علی بھی طواف کر کے اس کو شکایت کی، جناب علی نے مجھے تماچا مارا ہے۔ اس نے کہا اچھا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں قصاص چاہتا ہوں جناب علی سے، باذ اللہ قصاص سمجھتے ہیں نا، قصاص۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، روکے، دونوں روکے، جناب علی طواف کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا مولا آپ نے اسے تماچا مارا ہے؟ اور میں ہاں مارا ہے، اور دوران طواف مارا ہے۔ دوران طواف میں نے اسے تماچا مارا ہے۔ مولا کیوں مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ دوران طواف ناموس مومنین کو تاک رہا تھا۔ عزتوں کا محافظ امام ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں فرمایا دیکھ رہا تھا، تاک رہا تھا، میں نے اسے تب تماچا مارا ہے۔ جب جناب علی نے یہ فرمایا ناموس مومنین کو خانہ کعبہ کے طواف کے درمیان تاک رہا تھا، اس نے اسی آدمی کا یہاں سے گریبان پکڑ کے کہا تو کس سے قصاص لینا چاہتا ہے؟ تجھے خبر نہیں تجھے کس آنکھ نے دیکھا ہے؟ علی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، اللہ کی آنکھ نے والعین من عیون اللہ، تجھے علی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، اللہ کی آنکھ نے دیکھا، جا اللہ سے قصاص لے۔ یہی سے ایک بات اور سنا دوں، خوش ہو رہے ذرا میں سنا۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، ہارون
اس کی حکومت مصر سے لے کے آپ کے پاکستان ملتان تک تھی، اتنا بڑا یہ بادشاہ تھا۔ پھر امین اور مامون میں حصے بٹ گئے۔ امین زبیدہ کا بیٹا تھا، مامون کنیز کا بیٹا تھا۔ جب یہ بٹی ریاستیں ادھر امین کو چلی گئیں، کچھ مامون کو، اکیلا بادشاہ تھا۔ اس ہارون رشید نے اپنے پوری سلطنت میں حکم بھیجا کہ مجھے 50 آدمی، وہ دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں کتاب میں موجود ہے، دعوت الثاقبہ میں موجود، 50 وہ آدمی مجھے بھیج دو جو رب کو بھی نہ پہچانتے۔ جو رب کو نہیں پہچانتے تھے سرکار دو عالم کو کہاں پہچانتے ہوں، دین کو کہاں پہچانتے ہوں گے، شریعت کو کہاں پہچانتے ہوں گے۔ انہوں نے عبدہ قبیلہ، عبدہ عین بے دال ہے، عبدہ قبیلہ کے 50 آدمی چن کے انہوں نے بھیجے۔ ان کی زبان بھی مختلف تھی، عربی نہیں تھی، پتہ نہیں کیا زبان تھی۔ ان کا ایک ترجمان بھی ساتھ بھیجا، بھیج کے جب 50 آدمی اس کے پاس آ گئے، اس نے بڑی خاطر تواضع کی اور اسی ترجمان کے ذریعے باتیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ کچھ جانتے ہیں؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے، ہر شے کا انتظام مکمل ہو گیا۔ 2 دن رکھنے کے بعد اس نے ترجمان کو بلایا، ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے؟ غور نہیں فرما رہے۔ انہوں نے 50 نے کہا، جب اس نے اسی زبان میں پوچھا تمہارا رب کون ہے، انہوں نے کہا نام ہی آج سنا ہے۔ کہتے ہیں ایسے آدمی مجھے چاہیے، ہائے 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 ایسے آدمی مجھے چاہیے۔ خوش ہو گیا، خوش ہو کے رات کے وقت اس نے ان 50 آدمیوں کو پیسے دیے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے کہا ساتھ والے کمرے میں، معاذ اللہ اس ملعون نے کہا میرا ایک دشمن ہے، وہ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ تلواریں لے لو اور جا کے اسے جس حالت میں ہے جا کے قتل کر دو۔ انہوں نے کہا جو رب کو نہیں جانتے امام کو کہاں جانتے ہوں گے؟ 50 آدمیوں کو تلواریں دے کے دروازے کھول کے یہ چھت کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا کیا ہوتا ہے۔ جو ہی یہ اندر داخل ہوئے، اور دنیا والا سنو، جو اللہ کو نہیں پہچانتے، جو ہی ان کی نظر امام پہ پڑی سارے سجدے میں۔ کہاں چلے گئے؟ سارے سجدے میں چلے گئے، سجدے میں۔ جو ہی یہ منظر ہارون نے کوٹھے کی چھت پہ سے دیکھا بے ہوش ہو گیا۔ فوراً سے کہا جلدی کرو انہیں واپس بھیجو، ان سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ شاید جب یہ میں نے ان کو پتہ لگے میں نے امام کو قتل کے لیے ان کو بھیجا ہے کہ مجھے نہ قتل کر۔ سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ بس مشعر بتشعیرہ المشاعر، بات شروع ہوگی بابا اب مقصد کی۔ بتشعیرہ المشاعر، اللہ نے ان مرکز شعور بنائے، مرکز حواس بنائے۔ آپ کے مرکز شعور و حواس ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں نا؟ 5 باہر ہیں 5 اندر ہیں، 5 باہر کے 5 اندر کے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ 10 کیوں بنائے ہیں؟ 5 باہر کے بنائے ہیں، 5 اندر کے بنائے ہیں۔ فرمایا 5 باہر کے بنائے ہیں جاننے کے لیے، 5 اندر کے بنائے ہیں ماننے کے لیے۔ خوش نہیں ہوتے؟ ہائے ہائے ہائے، معلومات ہے 5 کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ان مرکز شعور کو بنانا دلیل ہے۔ عرف اللہ مشعر لہو، اس کے لیے خود کوئی مرکز شعور نہیں ہے۔ اللہ شعور سے کام لیتا ہے؟ آپ تو دیکھ کے کام لے جائے آنکھوں سے۔ اللہ آنکھیں رکھتا ہے؟ گھبرانا نہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نا یار، بات مشکل آگے آنے ہیں۔ اللہ شعور رکھتا ہے؟ کوئی حادثہ رکھتا ہے؟ اس کی ذات ہی عین علم ہے۔
وہ شعور و احساس کے ذریعے وہاں تصور ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ معلوم ہو گیا وہاں نہ شعور ہے نہ احساس ہے، وہ کسی ذریعے سے عالم نہیں، ورنہ ان کا محتاج ہو جائے گا. ہم محتاج ہیں ان حواس کے، سننے میں کانوں کے محتاج ہیں، دیکھنے میں کانوں کے محتاج ہیں، بولنے میں زبان کے محتاج ہیں. اللہ نہ محتاج ہے، جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہاتھ سے نہیں ہے، ختم ہوگی بات. ہاتھ سے نہیں ہے وہ کمال ہے. پھر جناب علی فرماتے ہیں وَبِمُزَادَتِهِ بَيْنَ الْأُمُورِ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ. بس بات آگئی اتنا مقصد تک. اللہ نے دو متضاد ضدوں کو پیدا کیا. ضدوں کو پیدا کیا، متضاد چیزوں کو پیدا کیا. ضدین ابھی بیان کرتے، ضدین کو پیدا کیا. عرف ان لا ضد لہ، اس کی کوئی ضد نہیں. یہ ہاتھ باندھ کے اب میری بات سمجھ. اس نے دو ضدین کو پیدا کیا. عرف اللہ ضد لہ، اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے، ضد نہیں ہے، ضد نہیں ہے. اور دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ جناب علی فرما رہے اس نے ضدین کو پیدا کر کے بتا دیا اس کی ضد نہیں ہے. گھبرائیں نہیں، گھبرائیں گے تو میں پھر دیکھ وہی بات ہوگی. خدا واسطے ضد نہیں ہے. پوچھے گا مولا دو امرین ضدین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا دو صفتیں جو ایک جسم پر اوپر نیچے طاری ہوں، ایک کے بعد دوسری طاری ہو. جو پہلی صفت طاری ہو اور اس کے بعد جو دوسری صفت طاری ہو وہ پہلی صفت کے خلاف ہو. ایک صفت طاری ہوئی جسم پر، اس کے بعد دوسری صفت طاری ہوئی، وہ صفت پہلی صفت کے خلاف. اس کو کہتے ہیں ضدین. انہوں نے کہا مولا ذرا مثال فرمائے. سرکار نے فرمایا مثال یہ ہے، ان کی مثال یہ ہے، ایک آدمی بہادر ہے، فوراً بزدل ہو گیا. اگر آپ خوش ہو جائیں میں جملہ کہوں. ایک آدمی شجاع ہے، کیا ہو گیا؟ بزدل. اسی وجود پر پہلے کون سی صفات آئی؟ بہادری کی. اور ساتھ دوسری صفات کون سی آئی؟ ضد ہے جو سی، وہ ہے بزدلی کی. معلوم ہوتا ہے وہاں کمال ہی کمال ہے، وہاں ضد ہے ہی نہیں. اللہ کے ہاں کیا ہے؟ کمال ہی کمال ہے، وہاں ضد نہیں ہے. اگر آپ خوش ہو جائیں پھر میں پلٹ کے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہوں، جب ایک کرار ہے وہ فرار نہیں ہوگا. کرار بھی صفت ہے، فرار بھی صفت ہے. ٹھیک ہو گیا. جب ایک شجاع ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ بزدل ہو گیا یا نہیں؟ بزدل. اب اللہ دیکھیں اللہ کا کمال کیا ہے؟ کمال ہے علم. اب علم کی ضد اللہ میں نہیں ہے. علم کی ضد کیا ہے؟ جہل. اب اللہ کے کمال میں، شاہ جی کمال میں اس ضد کا تصور کرنا بھی کفر. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ ایسا علم ہے، عین علم ہے کہ اس میں جہل ہے ہی نہیں. اب میں لفظ کہوں جو مجھے کہنا ہے آگے، کیا مطلب ہو؟ اس میں جہل ہے ہی نہیں. یعنی اس کے کمال میں جہل کی قابلیت ہی نہیں ہے. اس کے علم میں
جہل جہل سمجھتے جہل کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اچھا آسان مثال اور مثال کے تو آیا ہے. اللہ عادل ہے. جب اللہ عادل ہے تو اس کی اس عدل کے بعد عدل کی ضد وہاں نہیں ہوگی. وہ ضد ہے ظلم. اللہ میں ظلم کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی. میں بہت بڑی بات صحیح کرنے لگا ہوں, میرے ساتھ ہو جائے خدا کے لیے. اللہ میں ظلم کی صلاحیت ہی نہیں ہے. جب اللہ میں ظلم کی وہ بابا قابلیت نہیں, صلاحیت نہیں, تو پھر اللہ کسی پہ ظلم کا ارادہ کیسے کرے گا؟ ہائے 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 ہائے, اللہ کرے گا ارادہ؟ وہ وہاں تو ظلم کی صلاحیت ہی نہیں, قابلیت ہی نہیں, کہ وہ ظلم کا ارادہ ہی نہیں کرے گا. ارادہ ہی نہیں کرے گا. میں کیا کہوں اے دنیا والا جو کہتے ہو اگر اللہ چاہے تو کسی نیک کو بھی جہنم میں بھیج دے. عادل ہے یا نہیں ہے؟ جب عادل ہے تو ایسا ارادہ وہاں ہے ہی نہیں. غور نہیں فرما رہے. کوئی بات سمجھ آئیے جو میں نے کہی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے اگر اللہ چاہے تو کسی کو جہنم میں بھیج دے. یہ چاہے گا ہی نہیں, چونکہ عدل کے خلاف وہاں ظلم ہے ہی نہیں, ظلم کی قابلیت ہی نہیں ہے, ظلم کی وہاں صلاحیت ہی نہیں ہے. جب ظلم کی وہاں صلاحیت ہی نہیں, کہوں لفظ بالکل اللہ نے انہی 14 کو اسی عدل کے تحت اپنی ذات کا مظہر بنایا. جی بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں. اللہ نے ان 14 کو اپنی ذات کا اسم اللہ کا ان کو مظہر بنایا. پھر جو ضد اللہ میں نہیں ہیں وہ صلاحیت آل محمد میں نہیں ہے. بہت بڑی بات میں کہا. جس طرح اللہ ظلم نہیں کرتا, آل محمد گناہ نہیں کرتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ ظلم کرتا ہے؟ علم کلام میں 2 باتیں, چلو تھوڑی سی اور وضاحت کریں. علم کلام میں 2 باتیں, ایک ہوتا ہے نفی وقوع اور ایک ہے نفی امکان. نفی وقوع شے واقع نہیں ہو سکتی, نفی امکان شے ہو ہی نہیں سکتی. نفی وقوع اللہ فرما رہا ہے لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ اتنا بھی ظلم نہیں کر سکتا. جب تو کر ہی نہیں سکتا تو اتنا کیوں کہتا ہے؟ غور نہیں فرما رہے. میں ذات ہو کے جب اتنا نہیں کر سکتا, یہ وجود میرے مظہر ہے. یہ وجود کون ہے؟ میرے مظہر. اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. ظلم کرتا نہیں. اچھا اب گھبرا جائے. ٹھیک ہے, جو نہیں سننا چاہتے بے شک چلے نہ چلے. یہ باتیں بھی اچھی نہیں لگتی تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اللہ ظلم نہ کرتا ہے نہ کرے گا. ٹھیک ہے, ان کو
ایک دیکھیے اللہ کے ہاں ظلم نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ عادل ہے. ظلم کیوں نہیں کرتا؟ عادل ہے. عادل ہے. ایک ہے ظلم کرنا، ایک ہے ظلم نہ کر سکنا. ظلم کرتا نہیں، ظلم کر سکتا نہیں. کر سکنا، نہ کر سکنا نفی امکان، نہ کرنا نفی الوقوع. ظلم کرتا نہیں، کر سکتا نہیں. ظلم کرتا کیوں نہیں؟ کہ عادل ہے. ظلم کر سکتا کیوں نہیں؟ کہ اللہ ہے. ہائے 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 ہائے. ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے. عادل. ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے. کر سکتا نہیں کہ اللہ ہے. اب یہاں سے پتا چلا عصمت. عصمت معصوم. بسم اللہ سے اور کی بیعت میں تحریم دے. میرے بعد میرے خیال صحیح پڑھیں گے تھوڑا سا. ظلم صحیح. اب آپ کی زحمتیں تمام ہوئی. ظلم اللہ ظلم کرتا نہیں. عصمت. عصمت عدل اور عصمت. ظلم نہ کرنے کا نام عدل نہیں. آپ نے آج ظلم نہیں کیا، عادل ہو جائیں گے. عصمت گناہ نہ کرنے کا نام نہیں. آج سارا دن میں نے نیک کام کیے، گناہ کیا ہی نہیں، کیا میں معصوم ہو جاؤں؟ انہیں سمجھنے نہیں آیا. گناہ نہ کرنے کا نام عصمت نہیں. ظلم نہ کرنے کا نام عدل نہیں. اے دیکھیں، گناہ نہ کر سکنے کا نام عصمت ہے. ظلم نہ کر سکنے کا نام عصمت ہے. جب ظلم نہیں کر سکیں گے پھر معصوم کہلائیں گے. پھر عادل کہلائیں گے جب ظلم نہیں کر سکیں گے. پھر کیا کہیں گے؟ عادل. گناہ نہیں کر سکتے پھر معصوم. گناہ نہ کرنے کا نام عصمت نہیں، گناہ نہ کر سکنے کا نام عصمت ہے. کیونکہ اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. 14 نہ گناہ کرتے ہیں. نہیں فرما رہے. 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، مجبور بھی نہیں. غلط کہتے ہیں کہ 14 چاہیں تو کر سکتے ہیں. نا 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 نا. یا نفی ضد کی نفی. 14 کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کریں. 14 کو قیاس کریں گے تو توحید تو سمجھ نہیں آئے گی. یہ توحید کے مظہر ہے. توحید انبیاء پر ان کو قیاس نہیں کرنا، عوام پر تو ہونا ہی نہیں. انبیاء تو ان کے امتی ہیں، امتیوں کا قصاص آقا پہ نہ کریں. میں لفظ کہوں نہ کریں قیاس امتیوں پر. جناب موسیٰ امتی ہیں میرے آقا کے. جب امتی پہ غیر عورت کا دودھ حرام ہے تو پھر سردار پہ کہاں ہے؟ جناب موسیٰ پر حرام ہے یا نہیں؟ جب غیر عورت کا دودھ جناب موسیٰ کے لیے ہم نے حرام کیا، معلوم ہوتا ہے پہلے سے حرام آ رہا ہے. جناب موسیٰ نے حرام نہیں کیا، حرام پہلے سے ہے. جب موسیٰ علیہ السلام پر غیر عورت کا دودھ پینا حرام ہے، جو امتی ہے ہمارے آقا کا، تو پھر سرکار نے حلیمہ کا کہاں پیا ہے؟ ٹھیک ہو یہاں گناہ کا
ایک جملہ جناب، یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سد ابواب، سارے دروازے بند کر دیے گئے، ایک دروازہ جناب علی کا کھلا رہا، جہاں حالتیں ہی نہیں ہیں وہ دروازہ کھلا رہا۔ ساروں نے کہا مولا جناب علی کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، فرمایا میں نے اپنے حکم سے نہیں کھولا، توحید نے انہیں مظہر کمال الہی بنایا، ان کا دروازہ کھلا رہا یا نہیں رہا؟ کھلا رہا۔ لیکن یہاں ایک اور بات اور بڑھی، سرکار نے فرمایا روشن دان بھی بند کر دو۔ میں کہتا ہوں مولا آدمی تو دروازوں سے آتے ہیں، روشن دان بند کیوں کروائے؟ کبھی حکمت رسول سمجھی دنیا نے؟ فرمایا اس لیے روشن دان بند کر دو تاکہ ادھر کی نجس ہوا ادھر نہ آئے۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ اسی علی کی بیٹیاں آگے بس میری بات صحیح دعا منگوائیں گے۔ وسیم صاحب نہیں آ رہے، یہ اب صحیح دعا منگوائیں گے۔ صرف تھوڑا سا 2-3 منٹ مجھے 7 والے دروازے سے لے کر یزید کے دربار کے دروازے تک 70 قدم کا فاصلہ زہرا کی بیٹیوں نے 16 گھنٹے میں طے کیا۔ صحیح دعا سے قبول فرمائے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اللہ جانے کتنا ہجوم ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں آغا جی، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن یہ 70 قدم کے فاصلے پر اتنا وقت لگا بیویوں کو۔ جب آ گیا نا 7 والا دروازہ، پاک بیوی نے اور بیویوں کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور رسی پکڑی ہوئی تھی زجر ابن قیس ملعون نے، اس کے ہاتھ میں رسی تھی۔ جب آ گئی نا بیویاں دروازے پر، اندر دیکھا یہ شرابیں پی رہے ہیں، ٹھٹھے مخول کر رہے ہیں۔ اس وقت پاک بیوی نے کہا سجاد بیٹا اور کوئی دروازہ ہے؟ اس ملعون زجر نے کہا مجھے حکم ہے اسی دروازے سے لے جانا ہے۔ میری پاک بیوی نے کہا سجاد تو امام ہے، اذن الہی کیا ہے؟ ہم نے اسی دروازے سے جانا ہے یا کوئی اور دروازہ ہے؟ میرے امام نے رو کے کہا پھوپھی اماں حکم الہی ہے، اسی دروازے سے داخل ہو جائے۔ یا علی کہہ کر زہرا کی بیٹیاں داخلے دربار ہو گئی۔ اس ملعون نے حکم دیا ہر بیوی کو میرے آگے سے گزارا جائے، ہر بیوی کو آگے سے گزارا جائے۔ جو ہی بیویاں گزرتی ہیں یہ پوچھتا ہے، جب آئی نا 4 سال کی سکینہ، کیسے گلے میں رسی اتنا تنگ ہے کہ سانس لینا مشکل ہے، دیکھیے چھوٹے چھوٹے بال منہ پہ ڈالے ہوئے ہیں اور ایڑیوں کے بل چل رہی تھی۔ جب یزید نے کہا اے بچی رک جا، رک گئی۔ اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ جناب سکینہ کی گلے کی رسی اتنا تنگ تھی بول نہیں سکی۔ جناب سجاد کو دیکھا، دوسری مرتبہ اس نے کہا یزید نے، پھر بھی بول نہیں سکی۔ جب تیسری مرتبہ جھنک دے کے پوچھا نا اس ملعون نے، زجر نے اس زور سے رسی کھینچی بیویوں کے قدم اس وقت میرے امام نے فرمایا جس طرح یزید تیری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، عقل پہ بھی پردہ پڑ گیا، دیکھ نہیں رہا میری بہن کی گلے کی رسی کتنا تنگ ہے؟ جب اس نے کہا اس لیے بول نہیں سکی، کہا زجر ان کی رسی کھول دو۔ میرے امام نے فرمایا یہ غیر محرم ہے، یہ معصومین ہے، ہاتھ نہیں لگانا۔ اس نے کہا پھر کیسے ہو؟ میرے امام نے فرمایا میری رسی کھولو، میں اپنی بہن کی رسی کھولتا۔ جب جناب سجاد نے رسی کھولی تو کہوں، اب جناب سکینہ نے اپنے پاؤں زمین پہ رکھے اور ایک لمبی سانس، اللہ اکبر، سانس لی۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا یزید اب اگر اسی وقت میرا نانا رسول ہو جائے اور یہ حالت دیکھے تو کیا جواب دے گا؟ اس ملعون نے حکم دیا بیویوں کو سامنے کھڑا کر دو۔ اب بھی وہ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں غیر مسلموں کو کھڑا کیا جاتا ہے، بیویاں جا کے کھڑی کر دی گئی، سارا دن کھڑی رہی۔ جب یہ فارغ ہوا جناب سجاد سے کہتا ہے قیدی تو نے اپنا انجام دیکھ لیا؟
اس وقت میرے امام نے فرمایا یزید ابھی انجام آیا کہاں ہے؟ جب انجام آئے گا تو بھی دیکھ لے گا، میں بھی دیکھ لوں گا۔ جب یہ جملے کہے نا امام نے، کہتا ہے قیدی ہو کے مجھے جواب دیا، جلاد آگے بڑھو ان کا سر قلم کرو۔ جب جلاد تلوار لے کے قریب آیا، اب میری بی بی نے کہا فضا اب آگے سے ہٹ، پردہ بنا کے کھڑی تھی، آگے ہٹی، جناب سجاد کو گلے لگا کے کہا جلاد پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بیٹے کے قریب آنا۔ اب پوچھا یزید نے شمر یہ بی بی کون ہے؟ کہا اسی کا نام زینب۔ ہائے ہائے ہائے، کہا اسے تو بھائیوں کے اولاد سے اتنی محبت ہے۔ اسے کہا تو نے نہیں دیکھا، میں نے کربلا میں دیکھا ہے، اور محمد کے لاشیں پڑے رہے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، بھائی کے لاشیں پہ روتی رہی ہے۔ کہا جلاد اے تلوار رکھ کے تازیہ نہ مار کے ہٹا دو، جو ہی تازیہ نہ بلند ہوا، جناب فضا آگے آئی۔ روایت میں حبشی کھڑے تھے، کہا حبشیوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ فضا میں ہوں۔ تب نام آیا نا فضا کا، کہا یزید حکم واپس لے، جنگ ہو جائے گی۔ یزید نے کہا ہاتھ روک لے جلاد، ادھر جلاد کا ہاتھ رکا، ادھر جناب زینب کا رخ مدینے کی طرف۔ نانا کنیز کے تو مددگار آئے ہیں، تیری بیٹیوں کا کوئی مددگار نہیں آیا، ہم بے آسرا کھڑی ہوئی ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ